अस्सलाम वालेकुम जी। गले का एक ऐसा डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ही कमाल का गला है। बस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है जेकार्ड का कपड़ा है। एंड में आपको मैं इसका ब्रांड भी बताऊंगी कि कौन सा ब्रांड है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है बुकरम का पीस, ऐसे डबल में लेना है। आसानी के लिए आपको मैं चौड़ाई और लंबाई बताती हूँ। 5 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई है 16.5 इंच। यहाँ पर कटिंग करने से पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल साइज़ होता है 3.5 इंच। तो यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अभी हमने इस पे लगानी है लेस, गले के अंदर हमने लेस लगानी है। तो हमने यहाँ पर लेस का जो जॉइंट वाला हिस्सा है इसको कट कर देंगे और जितना ये डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा है इसको हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका साइज़ करेंगे 3.5 इंच से रखते हुए अंदर में हमारे यानी कि 1.25 इंच पर ये लेस आएगी। तो हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अभी हम गले की लंबाई करेंगे। यहाँ पर गले का साइज़ रखेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल साइज़ होता है 7 इंच पर। तो हम यहाँ पर 7.25 इंच का निशान लगा रहे हैं। इस निशान को हम ऐसे सीधा करेंगे। अब इस बाहर वाले निशान को सीधा करेंगे जो हमने लेस लगाने के लिए लगाया है ऐसे। यहाँ पर हमने स्लिट का निशान लगाना है डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने रखना है 7 इंच पर। 7 इंच वाले निशान को सीधा करेंगे, फिर 1.25 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर रखेंगे 1 इंच से 2 पॉइंट कम, यानी कि 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अभी यहाँ पर इस निशान से दोबारा हम ऐसे साइज़ करेंगे, लेस को रखेंगे। जितनी सिलाई वाला हिस्सा होना इतना आपने डॉट्स लगा लेना। ये देखिए 1.25 इंच पे हमारी लेस है, तो इस तरीके से हम रखेंगे। यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच का। अभी आसानी के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों डॉट्स को ऐसे मिलाते हुए एक सीधी लाइन लगानी है। आसान ये तरीका है कि इस तरीके से आप सीधी लाइन लगा लें। अभी दोबारा आपने क्या करना है, यहाँ से रखेंगे। अगर आप ऊपर से बराबर रखेंगे तो आपका गला चौड़ाई में कम होगा। आपने आधा इंच नीचे अच्छे शेप को रखते हुए ऐसे इन दोनों निशानों को मिला लेना है। फिर यहाँ पर हमने इस खम को ख़त्म करना है, ऐसे शेप देनी है। ये देखें इस तरह आपने मार्किंग करनी है। अब इस लाइन से एक पॉइंट हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ऐसे हम इस वी को सीधा नहीं रखेंगे, इस तरह शेप दे देंगे एक प्यारी सी। इस तरह शेप देने के बाद अभी हम बाहर से गले को नीट करेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन से रखेंगे, 1.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। इसी तरह इस लाइन से रखते जाएंगे और इस तरह 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। अभी यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले इस लाइन से कटिंग करनी है, फिर इस लाइन से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो कपड़ा है ये स्लैब खद्दर है, जेकार्ड का कपड़ा है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि उनकी मैचिंग नहीं होती, जैसे यहाँ पर इसका शेड आ रहा है, गोल्डन के साथ ब्लैक है। अगर आप लेस मैचिंग करें तो अगर सिर्फ सिंपल ब्लैक लेस लगाएंगी तो भी इसकी नज़र नहीं आएगी। अगर आप गोल्डन में जाएंगे तो जैसे तिल्ले की लेसें होती हैं, सितारे वाली लेसें होती हैं, तो वो आम रूटीन में ऐसे ड्रेस पहन नहीं सकते। तो हमने कैसे इसकी मैचिंग करनी है, अभी यहाँ पर देखें हमने गले की कटिंग भी कर ली है। अभी इसको हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैचिंग क्या किया है हमने। यहाँ पर कपड़ा लिया है, इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने सेंटर पैनल जो कटिंग किया इसको रखेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। अगर आप ऐसे ही रखेंगे, पहले आपको गले की चौड़ाई की पैमाइश करनी पड़ेगी, फिर निशान लगाने पड़ेंगे, फिर गले को पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटर पैनल रखकर इस तरीके से आप गले को पेस्ट कर लें। फिर इस पैनल को रिमूव करें, यहाँ पर इसकी रेब भी निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। यहाँ पर स्केल को रखना है और सीधी लाइन लगानी है ऐसे। अब इस लाइन से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए इसी कपड़े की कोई रेब भी नहीं है, गला बिल्कुल सीधा है। अभी यहाँ पर क्या करना है, आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए इस तरीके से आपने यहाँ पर कपड़े को गले की शेप में कट कर लेना है। अभी इसका मार्जिन नीट करेंगे। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी बिगनर्स के लिए। यहाँ पर लेना है आपने ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें, और इस तरीके से मार्जिन पर लगाएं और आराम से देखिए कम टाइम में इस तरीके से मार्जिन को सेट कर लें और सिलाई में भी टाइम बचेगा, बड़ी आसानी से सिलाई होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे एक कमेंट्स आया कि आप सारा काम तो ग्लू से करती हैं, नीटनेस तो आएगी। तो यहाँ पर मेरी बात सुने, मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए हम सिखा रहे हैं कि काम आसानी से हो और अच्छा हो।
آپ مارکنگ کر کے سائز کے حساب سے کٹنگ کر لیں گے، لیکن سلائی میں آپ سے مارجن نہیں کور ہوگا۔ بگنرز کے لیے یہ ہم بتا رہے ہیں، تو کیا کریں گی، صفائی تو نہیں آئے گی۔ مجھے تو بالکل گلو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہمیں نشان لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، مارکنگ بھی نہیں کرتے، ایسے کٹنگ کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے گلے کو پریس کرنے کے بعد، اس کا مارجن نیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک پیر کی سلائی لگانی ہے، کیونکہ ہم نے گلے کو ترپائی کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک پیر کی سلائی لگا لی ہے۔ اب اس کو ہم ڈبل کریں گے، ایسے سینٹر کریز بنائیں گے۔ اس طرح ہم چاک سے اس کی سینٹر کریز بنائیں گے۔ یہ دیکھیں، اب ہم اس کو ڈارک کر لیں گے۔ ابھی شرٹ لے لیں گے، یہاں پر شرٹ کی سینٹر کریز ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس پر رکھیں گے اور یہاں پر ایک رف سلائی لگائیں گے۔ تو یہاں پر سلائی لگانے کا مقصد ہے کہ ہمارا گلا ایک ہی جگہ پہ ٹھہر جائے، ادھر ادھر نہ ہو۔ ابھی یہاں پر ہم سلائی کریں گے۔ یہاں پر سلائی آپ نے اتنی لگانی ہے کہ ایک بال برابر دور لگانی ہے، بالکل بکرم کی جڑ میں نہیں لگانی اور نہ ہی بکرم کے اوپر سلائی لگانی ہے۔ اس طرح آپ سلائی لگائیں گے تو کٹنگ کر کے جب آپ گلے کو سیدھا کریں گے تو آپ کا مارجن سیٹ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے گلے کی سلائی کرنے کے بعد یہاں پر ہم آدھا انچ سے بھی کم رکھتے ہوئے مارجن کی کٹنگ کر لیں گے۔ اس طرح مارجن کی کٹنگ کرنی ہے، پھر یہاں سے ہم کپڑے کو کٹ کریں گے اور یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے۔ کٹ اتنا لگانا ہے کہ سلائی کا دھاگا نہ کٹے، باقی کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے۔ اب گہرائی والی جگہ پہ یہاں پر ہم دور دور 3-4 کٹ لگائیں گے، صرف اسی جگہ پر۔ پھر گلے کو سیدھا کریں گے اور اس کی ترپائی کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے گلے کو سیدھا کیا، اچھے طریقے سے پریس کیا اور اس کی ہم نے کر لی ہے ترپائی۔ یہاں پر میں آپ کو نیچے سے دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے ترپائی کر لی ہے۔ اب گلا تیار کرنے کے بعد ہم نے لیس لینی ہے، یہ دیکھیں لیس کی لمبائی اس طرح گلے سے رکھیں گے اور 1 انچ زیادہ کٹ کر لیں گے۔ ابھی ہم نے آرگنزا کا پیچ لیا ہے، شرٹ کے ساتھ ہم نے گولڈن پیچ لے لیا ہے، میچنگ کر کے آدھا گز لیا ہے۔ اب کیا کریں گے، اس کو ہاف کر لیں گے، سینٹر میں سے کٹنگ کیا ہے، پھر اس کو ڈبل کر لیا، اس طریقے سے پریس کر لیا ہے۔ تو یہاں پر کیا کرنا ہے، کچھ میری بہنیں کہیں گی کہ اس طرح کپڑا سیدھا نہیں لگانا، ریب لگانا ہے۔ تو اگر آپ کو کپڑا چاہیے تو آپ کپڑا لے لیں، ورنہ اس سے بھی کام آسانی سے چل جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے 2.5 انچ کے فاصلے پر اس طریقے سے پیسز کٹ کر لینے ہیں۔ آرگنزا کا آج کل بہت زیادہ فیشن ہے، یہ ڈیزائن آپ چاک اور بازوؤں پر بھی لگا سکتی ہیں، فل دامن پر بھی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اور سمپل لگتا ہے یہ والا ڈیزائن۔ اب یہ سارے پیسز کٹنگ کرنے کے بعد ہم لیس لیں گے، یہاں پر رکھیں گے اور یہاں پر سلائی چلائیں گے۔ اب کیا کرنا ہے، آرگنزا کا جو پیس ہم نے کٹ کیا ہے کنارے سے پکڑیں گے اور اس طرح چونٹے ڈالتے جائیں گے اور پھر اس کنارے کو اس کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ دیکھیں ایک فلاور کی پتی نما ڈیزائن بنے گا، اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پر ہم سلائی کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن لگے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو سلائی کرنا ہے۔ دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ڈیزائن آپ سوئی سے بھی بنا سکتی ہیں، سوئی میں دھاگا ڈال کے اسی طریقے سے آپ اس طریقے سے بڑے بڑے ٹانکے اوپر نیچے لگائیں، جیسے کچا ٹانکا لگاتے ہیں، اور پھر دھاگے کو کھینچیں گی تو یہ بہت ہی پیاری ایک پتی سی بن جائے گی اور اس کو پھر یہاں پر لگائیں گی ہم۔ تقریباً ہم نے 1.5 انچ کے فاصلے پر یہ لگائی ہے، یا آپ اپنی لیس کا حساب رکھتے ہوئے اس پہ لگا لیں۔ اگر کوئی سی بھی لیس لے لیں، یعنی کہ یہ فلاور والی لیس ہے، آپ سیدھی لیس بھی لے سکتی ہیں، ڈیزائننگ والی دوسری۔ اسی طرح آپ 1.5 انچ کے فاصلے پر یہ والی پتیاں بناتے جائیں آرگنزا کی اور اس طریقے سے لگا لیں۔ اور آپ نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا گلا مشکل لگتا ہے، مجھے بتائیں، میں آپ کو وہی گلا سکھاؤں گی۔ اور یہ والا ڈیزائن اگر آپ نے چاک اور بازوؤں پہ سیکھنا ہے تو بھی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، میں آپ کو دوبارہ سکھا دوں گی۔ تو اسی طرح آپ نے گلے کے دونوں طرف سے ہم نے لیس لگانی ہے، 2 لیسیں آپ نے اسی طرح تیار کر لینی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو لگا لیا ہے۔ ابھی ہم نے دوسری لیس بھی اس طریقے سے تیار کر لی ہے۔ ابھی گلا لینا ہے، گلے کی الٹی سائڈ ہے، یہاں پر لگائیں گے فیبرک گلو۔ اور لیس کے اوپر ہم نے جو ڈیزائن بنایا ہے اس کو ایسے رکھیں گے اور پیسٹ کر لیں گے۔ جتنی لیس آپ نے باہر شو کرنی ہے اتنی رکھتے ہوئے اس کو پریس کریں گے، فوراً ہی اس کے ساتھ چپک جائے گی۔ یہ بہت ہی اچھی گلو ہے، اور جس کو چاہیے، جس کو نہیں پتا کہاں سے ملتی ہے، مجھے کمنٹس کریں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کہاں سے ملتی ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں ہم نے گلے کی دونوں طرف سے یہ لیس اٹیچ کر لی ہے۔ ابھی ہم نے بکرم کا پیس لیا ہے، اس کی چوڑائی بتا دوں، یہ دیکھیں 3.25 انچ ہے،
اور لمبائی ہے اس کی 8 انچ۔ تو یہاں پر اوپر سے ہم نے آدھا انچ کا مارجن پہلے پیسٹ کر لیا ہے۔ اس کی یہاں پر سلائی لگائیں گے۔ یہ سلائی بڑی نفاست سے لگانی ہے آپ نے، ایسے کنارے پر سلائی لگائیں گے۔ یہاں پر بے شک رف سلائی لگا لیں اور ساتھ ساتھ اب جہاں بھی دھاگے ہوتے ہیں پہلے اس کی ساتھ ساتھ کٹنگ کر لیا کریں۔ اب ایسے ہم نے دونوں کپڑوں کو سلائی کر دی ہے، اٹیچ کر دی ہے۔ یہاں پر گلے کی سلائی کریں گے اور گلے کی یہاں پر لمبائی ناپیں گے۔ یہاں پر رکھیں گے گلے کی اوپننگ، جتنا آپ نے ڈیپ گلا پہننا ہے یہاں پر رکھیں گے۔ میں 7 انچ پر نشان لگا رہی ہوں اس طرح، اور کنارے پر سلائی لگائیں گے۔ ابھی اس بکرم والے کپڑے کو رکھیں گے یہاں پر، اور یہاں پر گلے کو بند کریں گے۔ تو یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک کمنٹس اور ایک لائکس لازمی کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے برابر میں سیٹ کرتے ہوئے یہ سلائی کمپلیٹ کروں گی اور آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی۔ تو یہاں پر دھاگے کو کٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں گلے کی فائنل لک، اور ہماری میچنگ دیکھیں، یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کے ساتھ میچنگ کی ہے۔ یہاں پر دیکھیں بلیک لیس کے اوپر آرگنزا گولڈن کا ٹچ کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس سوٹ کے اوپر کتنی اچھی میچنگ ہوئی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اس کا برانڈ ہے سایہ برانڈ کا سلیب کھدر جیکارڈ کا سوٹ ہے۔ یہ دیکھیں بلیک کلر ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، گلا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔